ذرا سے گزاری تھوڑا سا قریب آ جائیں. میں ایک مطلب کہ حشر میں جب علی اکبر کی زیارت ہوگی شرم سے چہرے یوسف پہ پسینہ ہوگا. میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد میں سرکار کو آواز دے رہا ہوں کہ ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے, ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے. ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے, ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے. اس عود پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں, جس عود پہ شبیر کا غمخوار کھڑا ہے. اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا, زہرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے. اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا, اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا. بس یہیں سے 2 شعر میں چاہتا ہوں اپنے استاد کی بات سے بات ملا دوں کہ اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا, زہرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے. جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا, اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے. جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا, اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے. بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت, واللہ کی فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے. یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جان پکارا, اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا. یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جان پکارا, اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پر گرا ہے. اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پر گرا ہے. اور دیکھیے اگر انسان ایک گھر گاؤں میں بنائے ہو اور ایک گھر شہر میں بنائے ہو تو اس کا دونوں گھر اس کا ہی رہتا ہے. یہ نہیں کہ شہر والا گھر شہر والوں کا ہے, گاؤں والا گھر گاؤں والوں کا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے سلمان بھائی نے 2 گھر بنا رکھے ہیں. اس لیے ایک دعائے زہرا لکھنؤ میں اور ایک انجمن عباسیہ یہاں پر, تو دونوں انجمنیں ان کی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ دعائے زہرا کے جتنے بھی ممبران ہیں یہ سب ان کے اپنے ہیں اور سب میزبان ہیں. ان سے گزارش ہے دعائے زہرا کے ممبران سے بھی کہ برائے کرم فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں. مجھے یقین ہے مولانا محمد حسینی صاحب قبلہ ممبر پر جلوہ افروز ہونے جا رہے ہیں. ان قریب تمام مومنین تشریف لے آئیں گے ممبر پہ. میں گزارش کر رہا ہوں سرکار سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے ان سب کا استقبال کریں. خطیب انقلاب عالی جناب مولانا محمد حسینی صاحب. فاتحہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور حیدر رضا ابن محمد رضا کی روح کو ایصال فرمائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین. الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھ دیں پر محمد. انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام اور حاضرین فرش عزا, یہ مجلس عزا بعنوان شب بیداری منعقد کی گئی ہے اور برپا کی گئی ہے, اور ہم دونوں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ میں ذکر کر کے اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر سکوں اور آپ سن کے ذکر آل محمد اپنے لیے سامان آخرت جمع کر سکیں. مجمع کی قلت یا کثرت نہ مجلس بناتی ہے نہ مجلس بگاڑتی ہے. اگر ہزاروں کا مجمع ہو اور نہ سننے والا ہو تو خطیب کے لیے بیکار ہے, اور اگر چند ہوں اور سننے والے ہوں تو لاکھوں پہ بھاری ہیں.
اور میں اگر یہ جملہ کہوں، میرے بزرگ سرپرست میرے محسن کرم فرما موجود ہیں، ان کی موجودگی میں، کہ قلت بھی حسین کے سبب ہے اور کثرت بھی حسین کے سبب ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بستیوں میں چھوٹا چھوٹا مجمع جمع کر کے دکھاتے ہیں کہ ذکر حسین اگر قلت ہوگی تب بھی ہوگا، اور 40 پہ کروڑوں کی تعداد میں جا کے بتاتے ہیں کہ ہمیں کم مت سمجھنا، ہمیں کم مت سمجھنا، لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ ہم جس زمانے میں بیٹھے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں یہاں کی بات وہاں چلی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہمیں پتہ ہے، مگر کتنے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ زبانوں کے ذریعے جنگ کیا کرتے تھے، اس کو کہا جاتا تھا مناظرہ۔ وہ ادھر آ گئے، ہم ادھر آ گئے، انہوں نے اپنی بات رکھی، ہم نے اپنی بات رکھی، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا، ہم نے اپنا پیغام پہنچایا، انہوں نے اپنی دلیل پیش کی، ہم نے اپنی دلیل پیش کی، انہوں نے اپنا ثبوت پیش کیا، ہم نے اپنا ثبوت پیش کیا۔ پھر وہ زمانہ گزرا، پھر قبلہ کتابوں کا زمانہ آیا۔ پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی شیعت کے خلاف، پھر ہم نے اس کے جواب میں کتاب لکھ دی۔ اسی طریقے سے شیعت کا دفاع ہوتا رہا۔ آج نہ کتاب لکھی جا رہی ہے نہ مناظرہ ہو رہا ہے، آج جو کچھ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ آج جو ہے وہ آپ سے گھر لڑنے نہیں آئے گا، بلکہ وہ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ ایک میسیج ڈال دے گا کہ شیعہ قوم اس کا جواب دے، اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آواز وہاں تک جا رہی ہے تو اس کا جواب آنا لازم ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ جب وہ قومیں جواب دے سکتی ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، توجہ فرمائیے نا، جب وہ قومیں جواب دے سکتی ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، تو الحمدللہ ہمارا تو وارث زندہ ہے، ہمارا تو امام زندہ ہے، ہم تو جسے مانتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کسی دور میں بھی مردوں کا دامن نہیں پکڑا۔ ارے ذرا غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم نے کسی دور میں بھی مردوں کا دامن نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جو مردوں کا دامن پکڑتے ہیں وہ خود بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ زندوں کا دامن پکڑا ہے، یہی وجہ ہے زمین کے اوپر بھی زندہ ہیں، قبر کے اندر بھی زندہ ہیں۔ اگر قبر کے اندر زندہ نہ ہوتے تو شانہ ہلا کے یہ نہ کہا جاتا اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ تو میں جملہ کہوں، جو شیعہ، جو عزادار قبر کے اندر پنجتن کی بات سنتا ہے، کیا فرش عزا پہ نہیں سنے گا؟ ایک صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ زمانہ وہ ہے جس میں ہر آدمی گرفتار ہے، آپ آزاد نہیں ہیں، بالکل آپ یہ طے کر لیجئے آپ گرفتار ہیں۔ کیسے گرفتار ہیں؟ ہمارے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور اسی سوشل میڈیا نے باندھا ہے۔ ہم اب اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیتے مگر اسے وقت دیتے ہیں۔ ہم باپ کی آواز نہیں سنتے مگر واٹس ایپ کی آواز ضرور سنتے ہیں۔ ہم رشتہ دار کے بلاوے پہ نہیں جاتے مگر فیس بک کے بلاوے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم گرفتار ہیں کہ نہیں؟ لہٰذا اگر ہمیں فیس بک ہی کو اپنی زندگی بنانا ہے تو پھر پیغام شیعت بھی فیس بک سے عام کیا جائے گا۔ ایک صاحب نے بڑا سوال کیا، کہنے لگے دیکھیے آپ جو جنگیں لڑتے ہیں کیا فرق ہے ان میں اور ان میں؟ بھائی یہ بھی بادشاہ تھے وہ بھی بادشاہ تھے، انہیں بھی تخت ملا انہیں بھی تخت ملا، بس نمبروں کا فرق ہے، انہیں پہلے مل گیا انہیں بعد میں مل گیا۔ میں نے کہا سن، بادشاہ اور ہوتا ہے امام اور ہوتا ہے۔ جو مجبور کائنات ہو وہ ہوتا ہے بادشاہ، جو مختار کائنات ہے وہ ہے امام۔ نہیں لفظ پلٹوں تاکہ آپ جانیں، بادشاہ اور ہے امام اور ہے، بادشاہ اور ہے امام اور ہے۔ جس کی اپنی مرضی کہلائے، جس کا اپنا عمل کہلائے وہ ہوتا ہے بادشاہ، مگر جس کی نیت اور عمل پر قرآن مہر لگا دے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اہل بیت محمد تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی سوچ رکھے وہ بادشاہ ہوتا ہے، جس کا عمل مرضی خدا کے مطابق ہو وہ امام ہوتا ہے۔ فرق ہے امام اور بادشاہ میں۔ تو بادشاہ میں اور امام میں ایک فرق ہے۔
جس کے عمل قول اور عمل کی ذمہ داری امام اللہ لے لے. اے اہل بیت تم تو کچھ سوچتے ہی نہیں, تمہاری تو کوئی رائے نہیں, تمہارا تو کوئی مشورہ نہیں, تمہاری تو کوئی خواہش نہیں, تمہاری کوئی آرزو نہیں, تم وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. آپ نے اس جملے کو محسوس کیا؟ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے؟ یعنی محمد تم کچھ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. علی تم کچھ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. فاطمہ تم کچھ نہیں چاہتی مگر یہ کہ وہ اللہ جو اللہ چاہتا ہے. حسن و حسین تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے. اب آپ چھوڑ دیجئے حسن و حسین کی بات, آپ صرف یہ بات کیجئے کہ جو رسول چاہتے ہیں وہ رسول نہیں چاہتے بلکہ اللہ وہ چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول کسی کو بلائیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے, رسول کسی کو سنائیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے, رسول کسی کو دکھائیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے, رسول کسی کو بٹھائیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے, رسول کسی کو اٹھائیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے, رسول کسی کو دکھائیں تو اللہ کی چاہت ہے, رسول کسی کو سلائیں تو اللہ کی چاہت ہے, رسول کسی کو بزم سے بھگائیں. ایک صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی چاہت ہے. ان کی اپنی چاہت کوئی چاہت نہیں ہے, اللہ کی چاہت ہے. جو اپنی چاہت رکھتا ہے وہ ہوتا ہے بادشاہ, جس کی اللہ کی چاہت کو جو پورا کرے وہ ہوتا ہے معصوم, امام. دیکھیے یاد رکھیے گا, تاریخ اسلام میں دو کردار ایک ساتھ چلے, ایک امام کا ایک بادشاہ کا, اور لوگوں کو یہ بتایا گیا جو امام ہوتا ہے وہی بادشاہ ہوتا ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے. غلط ہے. بادشاہ مجبور ہے, امام مختار ہے. اور قریب آ کے بات کروں, بادشاہ اور امام میں جہاں سر جھکائے جائیں وہ بادشاہ کا دروازہ ہے, جہاں دل جھکائے جائیں وہ امام کی بارگاہ ہے. توجہ سنتے رہیے گا آہستہ آہستہ, بالکل میں ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں. تو بادشاہ کا اور کیسے پتہ چلے گا؟ بادشاہ اور امام فرق ہے نا. بادشاہ اور امام, جہاں محتاج ہے وہ بادشاہ ہے, جہاں اختیار ہے کائنات کی زیر کو زبر کرنے کا اور زبر کو زیر کرنے کا, یہ امام ہے, امام. اچھا میں ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں تاکہ آپ جاگیں. دیکھیے جب مولا کائنات نے اپنی حکومت قائم کی نا تو کہاں کی؟ ذرا بتائیے زور سے, ایک صلوات پڑھیں پر محمد والوں میں. آئیے قبلہ مولانا سبطین صاحب تو لوگ تشریف لا رہے ہیں, ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والوں. ادھر آئیے, ارے ادھر قبلہ ادھر, نہیں ادھر. مولانا سبطین صاحب وائس ہمارے بچپن کے دوست, صلوات پڑھیں پر محمد والوں. توجہ سنیے گا, مجمع زیادہ ہو یا کم اس سے فرق نہیں پڑتا مگر میری بات آپ تک پہنچے. جب اب بادشاہت اور امامت کا فرق سمجھیے گا. جس وقت امام کو حکومت ملی تو امام نے دارالحکومت کسے بنایا؟ کوفہ کو. یہ امامت کی حکومت تھی, یہ بادشاہ کی حکومت نہیں تھی. اسی زمانے میں ایک حکومت اور پنپی, وہ مدینے میں نہیں پنپی, وہ شام میں پنپی. وہ شام والی حکومت بادشاہ کی حکومت تھی, یہ امام کی حکومت تھی. جو بادشاہ کی تھی وہ مجبور حکومت تھی, جو امام کی تھی وہ مختار حکومت تھی, اسے اختیار تھا, جو چاہتا کر دیتا. تو اس بادشاہ نے یہ چاہا کہ دنیا تک میرا پیغام پہنچے کہ میں بھی بادشاہ ہوں. لہذا وہ پہنچے گا کیسے؟ ایک حکومت کو چلانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کے روابط, آپ کے تعلقات بغل والی حکومت سے اچھے ہوں تاکہ وہ آپ کو پہچانے کہ آپ بھی بادشاہ ہیں. اگر کوئی مولوی ہے اور اسے دوسرا مولوی نہیں پہچانتا تو پھر وہ مولوی نہیں ہے بھیا. اس کو علاقہ پہچانے, شہر پہچانے, عوام پہچانے, لوگ پہچانے, جناب آ رہے ہیں, مولانا آ گئے, سرکار آ گئے, قبلہ آ گئے. تو بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اگل بغل والے جانے. تو جو شام والا بادشاہ تھا اس نے کوشش یہ کی کہ لوگ مجھے بادشاہ مان لیں, خلیفہ مان لیں, مگر اس کا پرچار مدینے سے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ مدینے نے علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. تو پھر مکے میں کر دیتا تو مکے میں بھی مشکل تھا. لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ مکہ مدینہ چھوڑ کر آس پاس کی حکومتوں کو اپنی طرف متوجہ کروں کہ بھائی میں بھی کچھ ہوں, مجھے بھی پہچانو. لہٰذا اس زمانے کی ایک بہت بڑی حکومت تھی جسے کہا جاتا تھا روم.
اور وہاں کا بادشاہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اسے کہا جاتا تھا قیصر روم. توجہ سنتے رہیے گا, قیصر روم. اس نے اسے مسلسل خط لکھے شام والے نے کہ بھائی میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں, اب اگر کوئی سوال یا مسئلہ پیش آئے تو مسلمانوں کے معاملات میں مجھ سے رجوع کیجیے گا. خط جاتے رہے مگر ایک بھی خط کا جواب نہ آیا. اسے کیا مطلب بھائی آپ ہوں گے بادشاہ اپنے گھر کے, ہمیں کیا لینا, وہ بڑی حکومت لیے ہوئے تھا. لہٰذا جب کسی خط کا جواب نہیں آیا تو ایک عرصے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا سمجھ رہے ہیں نا یزید, اور اسے بلانے کے بعد کہا کہ میں اتنے خط قیصر روم تک پہنچا چکا ہوں مگر ایک بھی خط کا جواب نہیں آیا, لہٰذا اب تم یہ کرو کہ اب خط نہیں جائے گا, اب قاصد جائے گا حکومت کا سفیر. اس نے کہا وہ کون ہوگا؟ کہ تم ہماری حکومت کے سفیر بن کے جاؤ, اس سے جا کے ملنا, بات کرنا, ملاقات کرنا, اسے بتانا ہماری حکومت کیسی ہے, ہمارے ہاں کیا پیدا ہوتا ہے, ہم کیا بیچتے ہیں, کیا خریدتے ہیں, تاکہ دونوں حکومتوں کے روابط اچھے ہو جائیں اور ہماری حکومت ایک مضبوط حکومت بن جائے. بالآخر باپ کے حکم پر بیٹا روم پہنچ گیا. جب روم پہنچا تو قیصر روم کا ایک پروٹوکول تھا, ویسے نہیں تھا کہ آپ منہ اٹھایا اور چلے گئے, نہیں, اس سے ملنے کے لیے وقت درکار تھا. وہ وہاں پہنچا, اس نے کہا کہ جی مجھے ملنا ہے. انہوں نے کہا آپ کون, آپ کی تعریف کیا, آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ کہیں گے میں شام سے آیا ہوں. آپ ہیں کون؟ کہ شام کی حکومت کا سفیر. تو اس نے کہا شام کی حکومت کا سفیر؟ تو اس نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ حضور شام سے کوئی آیا ہے جو اپنے آپ کو وہاں کی حکومت کا سفیر بتا رہا ہے, لہٰذا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ بادشاہ نے بغل میں رکھا ہوا ایک کوڑا کاغذ اٹھا کے ظفر بھائی سپاہی کو دیا اور جا کے کہا اس سے کہ جاؤ وہ جو ملنے آیا ہے اس کے سامنے رکھنا اور اس سے کہنا کہ اس پیپر پہ لکھے کہ حکومت کہاں کی ہے, کتنے سال پہلے بنی ہے, پہلا بادشاہ کون تھا, موجودہ بادشاہ کون ہے, جو بادشاہ ہے اس کی ننیحال کہاں کی ہے, ددیال کہاں کی ہے. ہسارے ذرا جاگیے نا, حسب کہاں کا ہے, نسب کیسا ہے, لیتے کیا ہو, بیچتے کیا ہو, خریدتے کیا ہو, پوزیشن کیا ہے, تمہارے دوست کون کون ہیں, تمہارے دشمن کون کون ہیں, جاؤ لکھوا لاؤ, ہم ملاقات کر لیں گے. سپاہی گیا, اس نے کوڑا کاغذ رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ کاغذ ہے آپ کا, یہ کاغذ ہے اور اس پہ یہ لکھ دیجئے. یہ بڑا چالاک تھا. اس نے جب بادشاہ کا نام لکھا تو سامنے بریکٹ میں لکھا خلیفۃ المسلمین, یعنی مسلمانوں کا خلیفہ. خطا اس کی نہیں تھی. جو لوگ اس کی قبر پہ گئے ہیں شام میں وہ بتائیں گے کہ آج بھی اس کی قبر پہ مول صاحب 4 لقب لکھے ہیں, خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین, کاتب وحی الہی, صحابی رسول. یہ چاروں لقب اس کے باپ کے نام کے آگے لکھے ہوئے ہیں. تو اب اس نے بریکٹ میں لکھ دیا خلیفۃ المسلمین. قیصر روم نے پورا خط پڑھا جواب, اور نگاہ اسی پہ رک گئی کہ یہ تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے, اگر میں اس سے نہ ملا اس کا مطلب مسلمانوں سے نہیں ملا. مسلمان تو اتنے بدبخت ہیں کہ ایک اونٹنی پہ سالوں لڑ لیتے ہیں, تو یہاں تو عزت کی بات آ گئی, یہ تو جنگ شروع کر دیں گے. لہٰذا اس نے کہا کہ ہم ملیں گے. وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی وہ ایک شام سے آیا ہے جو اپنے آپ کو وہاں کا وزیر بتا رہا ہے, مشیر بتا رہا ہے, سفیر بتا رہا ہے, لہٰذا اس سے ملنے کا وقت دیا جائے, ہم شام میں اس سے میٹنگ کریں گے. اچھا یہ بھی عجیب اتفاق رہا ہے. اب اگر مجمع جاگ رہا ہے تو وہ جملہ کہہ رہا ہوں آہستہ سے, یہ بھی تاریخ کی ایک بدقسمتی رہی ہے کہ جتنے بادشاہ تخت پہ آئے ان سے زیادہ عقل مند ان کا مشیر ہوتا تھا. ارے میں کیا کروں, ان سے زیادہ چالاک ان کا مشیر ہوتا تھا. یہاں بھی یہی ہوا, قیصر روم سے زیادہ عقل مند اس کا وزیر تھا. جب اس نے یہ پڑھا تو اس نے پڑھا کہ لکھا ہے خلیفۃ المسلمین. اس نے کہا حضور آپ کس سے مل رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ جو آیا ہے. اس نے کہا کمال ہے, یہ شام سے آ رہا ہے, جبکہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ جو مسلمانوں کا سچا خلیفہ ہے وہ شام میں نہیں رہتا, کوفے میں رہتا ہے. ارے ذرا جاگیے بھائی, ذرا جاگیے. میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے آپ تک بات پہنچے, بکھر کے نہیں, مل کے. ٹھیک ہے, آپ ایسے ہی سنتے رہیے, انشاءاللہ منزل آگے بڑھتی چلی جائے گی. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا نمائندہ ہے. مسلمانوں کا خلیفہ شام میں تھوڑی رہتا ہے, وہ تو کوفے میں رہتا ہے. اب دماغ 2 جگہ تقسیم ہو گیا, ایک کوفہ ایک شام. اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں, بروں کے جانے کے بعد جو اچھا آیا ہے
بروں کے جانے کے بعد جو اچھا آیا ہے وہ وہاں نہیں رہتا، وہ کوفے آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو اس نے کہا کہ کیا کریں، اسے واپس کر دیں، واپس کرو اسے کہ ہمیں ملنا ہی نہیں، تو جھوٹا ہے۔ بادشاہ بڑا تیز تھا، قیصر روم کے بڑے واقعات ہیں۔ اس نے کہا سنو، اگر ہم نے اسے واپس کر دیا یہاں سے تو یہ کسی اور کو بہکا لے گا، لہٰذا کام یہ کیا جائے کہ جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک چھوڑا جائے، تاکہ آج ہی کے بعد فیصلہ ہو جائے اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جیسا ہم بہتر سمجھیں ایسا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تمہارے ملک میں، روم میں شام والے بھی تاجر آتے ہیں اور کوفے والے بھی، کہاں کا ایک ایک کو بلا لو۔ لیجئے سر، سپاہی گئے، ایک کوفے والا پکڑ کے لے آئے، ایک شام والا، دونوں کو بادشاہ نے بلایا، بلا کے کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں کوفے والا رہتا ہے، شام میں کوئی بادشاہ رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ کون؟ کہا کہ وہ امیر شام ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بس پورے دن پیتا ہے۔ اب جو تاریخ ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا۔ اس نے کوفے والے سے پوچھا کہ بھائی تو نے دیکھا ہے جو کوفے میں بادشاہ بن کے آیا ہے مسلمانوں کا؟ اس نے کہا حضور میں تو نمازی ان کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اسے دیکھا ہے، تم نے اسے، اب سفیر کو کہا کہ جاؤ 2 مصور بنا کے بلا کے لاؤ۔ مصور جانتے ہیں؟ تصویر بنانے والے۔ اب تو ہمارے یہاں یعنی بڑھ گیا معاملہ، فلیکس بننے لگے، پہلے یہ کام کون کرتا تھا؟ مصور۔ تصور میں تصویریں جہاں کھینچتے ہیں، ہے نا میر انیس، تصور میں تصویریں جہاں کھینچتے ہیں، یعنی وہ مصور، یعنی اس کو بتاتے رہیے وہ بناتا رہتا ہے۔ اب یہ سب ختم ہو گیا، اب صرف پولیس اسٹیشن میں ہوتا ہے کہ بھائی بتائیے کیسا تھا، تو وہ بتاتا، وہ ویسا ویسا بناتا رہتا ہے۔ تو 2 کو بلایا گیا، ایک کو اس کمرے میں بھیج دیا گیا، ایک کو اس میں، اور پھر وہ شام والے کو ایک کمرے میں اور کوفے والے کو ایک کمرے میں، اور ان سے کہا کہ جیسا کوفے والا ہے تم اسے بتاؤ اور جیسا شام والا ہے تم، اور تم تصویریں بناؤ۔ لیجئے بھائی، کوفے والے نے بتانا شروع کیا، ایسا ہے ایسا ہے ایسا، تصویر بن گئی۔ شام والے نے بتانا شروع کیا، ایسا ہے ایسا ایسا، دونوں تصویریں بن گئی۔ اب جب بادشاہ کے سامنے لا کے رکھی گئی تو سپاہی نے کہا، وزیر نے، حضور بتاؤں اس میں کوفے والا کون ہے اور شام والا کون سا؟ اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، ابھی مت بتاؤ، انہیں کہو کہ دونوں چلے جائیں، مصور بھی اور یہ بھی چلے گئے، انہیں کل بلایا جائے گا۔ اب وہ تو چلے گئے، اب تصویریں رکھی ہیں، اب یہ کیسے پتا چلے کہ کوفے والا کون ہے اور شام والا کون ہے؟ اور قریب آؤں، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، خلیفہ کون ہے، بادشاہ کون ہے، امام کون ہے، رعایا کون ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ اب وہ تو بنا کے چلے گئے، اب وزیر ٹینشن میں ہے، ہوگا کیا؟ بادشاہ نے کہا کچھ نہیں، صبح ہی میں فیصلہ کر دوں گا اصلی کون ہے نقلی کون ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کوفے والا کون ہے اور شام والا، نہ آپ نے ان سے پوچھا، وہ بنوا کے چلے گئے، آپ نے ان سے بھی نہیں پوچھا بھئی یہ تو بتاؤ اس میں کوفے والا؟ اس نے کہا ان سے تھوڑا ہی پوچھنا ہے، یہ فیصلہ یہ تھوڑی کریں گے، یہ تو ہم کروائیں گے۔ کیا؟ کہا پوری حکومت میں اعلان کر دو، روم میں جتنے عالم ہیں، وہ چاہے توریت کا ہو، چاہے زبور کا ہو، چاہے انجیل کا ہو، چاہے قرآن کا، سب کل دربار میں آ جائیں۔ توریت والا توریت دبا کے، زبور والا زبور دبا کے، انجیل والا انجیل دبا کے، قرآن والا قرآن دبا کے، سب آ گئے۔ بادشاہ سلامت، جان کی امان پائیں، کیوں بلایا؟ بادشاہ نے کہا کچھ نہیں بلایا، یہ دونوں تصویریں دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہا انہیں دیکھو اور پھر اپنی کتابیں کھولو، اور کتابیں کھولنے کے بعد دیکھو کہ کس کا چہرہ کتاب میں ملتا ہے، جس کی زلفیں کتاب میں ہو۔ آئے آئے، ارے صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ اس نے کہا اپنی اپنی کتابیں کھولو، جس کا چہرہ تمہیں اپنی کتاب میں ملے اسی کے فوٹو کے نیچے دستخط کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب نے اپنی اپنی کتابیں کھولی، توریت والا اپنے کتاب میں چہرہ ڈھونڈنے لگا، زبور والا اپنی، قرآن والا اپنی، سب نے دمادم دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سب گئے اور دستخط کرتے رہے۔ جب بادشاہ کمرے میں آیا تو تعجب کا مقام تھا، ایک تصویر پہ تو سب کے دستخط تھے، اور ایک ایسی تھی جس پہ کسی نے انگوٹھا بھی نہیں لگایا تھا۔ بادشاہ نے کہا بھائی یہ کس کی ہے جس پہ دستخط ہوئے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ کوفے والے کی ہے۔ ہائے آپ نے غور ہی نہیں کیا،
اور جس پہ انگوٹھا بھی نہیں لگا، کہنے لگے یہ شام والے کی فیصلہ ہو گیا، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، ہو گیا فیصلہ۔ بھئی جس کا چہرہ توریت میں ملا انہوں نے دستخط کر دیے، جس کا زبور میں ملا دستخط کر دیے، انجیل میں، قرآن میں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تو فیصلہ ہو گیا، اب تو اسے بھیج دیجئے کہ یہ نقلی ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک پہنچائیں گے، پورے بادشاہ نے کہا پورے شہر کو بتائیں گے، پورے بازار کو بتائیں گے اصلی کون ہے اور نقلی کون۔ کہا جی کیسے؟ کہ وہ جو آیا ہے شام والا اسے رکھو، مہمان بناؤ، اور اس سے کہو کہ آپ ایک ہفتہ رہیے، بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کریں، اور ایک خط کوفے والے کو لکھو اور لکھ کے کہو کہ آپ یہاں تشریف لائیے تاکہ آپ کے وجود مبارک سے پتہ چلے اصلی کون ہے یا نقلی کون ہے۔ سفیر نے کہا میں نہیں لکھ سکتا کیونکہ وہ آ نہیں سکتا، تو بادشاہ سلامت نے فوراً کہا کہ ان سے لکھو یا تو خود آئیں، ورنہ اگر خود نہیں آ سکتے تو اسے بھیج دے جو ان جیسا ہو۔ ارے بھائی ذرا جاگے، یا تو خود آئیں یا اسے بھیجیں جو ان کے، آپ نے غور نہیں کیا، یہ قیصر روم بھی جانتا تھا کہ جب کوئی سچا جاتا ہے تو چھوٹے کو بٹھا کے نہیں جاتا، اسے بٹھا کے جاتا ہے جو اس جیسا ہو۔ کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ اب خط بھیج دیا گیا، میرا مولا مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھا، خط ملا، امام نے خط پڑھا، مسکرائے، پہلی بار خط مسکرا کے کہا حسن میرے لال ادھر آ۔ ارے آپ کے سننے پہ سلام میرے بھائی، کتنی سنجیدگی سے سننا ہے، ذرا بولیے نا تھوڑا۔ حسن میرے لال میرے قریب آ۔ کہاں؟ کہ بادشاہ کا خط آیا ہے، کہہ رہا ہے یا تو آپ آئیے یا اسے بھیجیے جو آپ جیسا ہو۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کی، جب سورہ برات کی تبلیغ کو بھیجا گیا تو یہی تو کہا انہیں واپس بلاؤ محمد، یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم جیسا ہو۔ صلوات بر محمد وال۔ بھئی یا تو اسے بھیجو یا تو خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم۔ اچھا جب نبی کو یہ حکم ہوا کہ یا تو خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم جیسا ہو، تو نبی نے کسے بھیجا؟ مولا کائنات کو۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا کائنات رسول جیسے تھے۔ اب بادشاہ نے کہا یا تو آپ آئیے یا اسے بھیجیے جو آپ جیسا ہو، تو مولا نے کسے بھیجا؟ امام حسن کو۔ کہا میرے لال جاؤ اور جانے کے بعد بتا دو کہ تم سچے باپ کے سچے بیٹے ہو۔ دستار امامت علی نے اپنے ہاتھوں سے سجائی، امامہ رسالت پہنایا، تقوی کی ردا، توکل کا پٹکا ہے، اللہ اکبر، توبہ کی جوتیاں پہن کے حسن چلے، ہاتھ میں عصائے موسیٰ، پنجتن کی غیرت آنکھوں میں۔ جب بھی حسن قدم رکھتے تھے تو ذرات سے سبوہن قدوسن کی آواز آتی تھی۔ حسن بڑھتے جا رہے تھے، پہنچے، بادشاہ کو پتہ چلا کہ حضور وہ تو نہیں آئے، انہوں نے اپنے جیسا بھیج دیا۔ انہوں نے کہا انہیں بھی مہمان بناؤ۔ دیکھیے اب ایک کمرے میں سچا، ایک میں جھوٹا، ایک میں امام، ایک میں رعایا ہے۔ بیٹھ گئے، بادشاہ نے کہا، اس سفیر نے آ کے کہا کہ حضور بتائیے اب کیا کرنا ہے؟ بھئی آپ کچھ کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں آ گئے، کب ان کا فیصلہ ہوگا کہ سچا؟ اس نے کہا ایسے نہیں ہوگا، دربار میں نہیں لگے گا، بازار میں دربار لگواؤ اور اعلان کر دو کل چھٹی ہے، کوئی دکان نہیں کھلے گی، سب کو دربار میں آنا ہے، فیصلہ ہونا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ لیجئے سر ہنگامہ مچ گیا، لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر لی، اپنا کاروبار زندگی سمیٹ دیا کہ سچا اور جھوٹے کا فیصلہ ہوگا۔ مجمع لگ گیا، یہاں سے وہاں تک، بالکل ایسے ہی جیسے ہم بیٹھے، یہاں تخت لگ گیا، مجمع ادھر، سامنے ایک دروازہ بنایا گیا، سب سے پہلے بادشاہ آیا۔ اب بادشاہ آیا، لوگ اٹھ گئے، بادشاہ تخت پہ آیا، اس نے کہا رکیے، آپ سب کو یہاں اس لیے بلایا گیا کیونکہ ہمارے یہاں دو مہمان ہیں، اور دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ کے نمائندے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دو ہوں، ایک شام سے آیا ہے اور ایک عراق سے آیا۔ اب وہ آئیں گے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے آنے سے آپ کو کیا محسوس ہوا، اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ بادشاہ بیٹھ گیا، جب بیٹھ گیا تو بادشاہ نے سپاہی کو بلا کہا جاؤ شام والے کو بلا کے لاؤ۔ سپاہی گیا کہ حضور آپ کو دربار میں بلایا۔ یزید سجا سنورا پھر چلا۔ جب دروازہ آیا نا، مین دروازہ کہیں کا جو بنایا گیا تھا، صدر دروازہ، تو وہ وہاں رکا، اور رکنے کے بعد جھکا، جھکنے کے بعد اس نے فرسی سلام کیا۔ لوگوں نے یوں کر کے دیکھا، پھر آگے آیا،
درمیان میں آیا، پھر جھکا، پھر بادشاہ کو سلام کیا، پھر آگے آیا، زینے کی 3 پیڑیاں تھی، پھر بادشاہ بیٹھا تھا، پہلی پیڑی پہ چڑھا، دوسری پیڑی پہ چڑھا، تیسری پیڑی پہ چڑھا، اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے بادشاہ کا ہاتھ لیا، چوما۔ بادشاہ نے حقارت سے کہا جا، کرسی خالی پڑی ہے، بیٹھ جا۔ یزید جا کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا آپ ذرا کوفے والے کو لاؤ۔ سپاہی نے جا کے کہا آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ نانا کا امامہ سر پہ رکھا، ہائے ہائے ہائے، عصائے موسیٰ ہاتھ میں لیا، پنجتن کی غیرت آنکھوں میں سمٹی، تقوی کی ردا ڈالی، توکل کا پٹکا باندھا، غیرت کی ردا اوڑھی۔ اس کے بعد خرامہ خرامہ امام حسن بادشاہ کے اس دروازے پہ آئے جہاں یزید نے پہلا سلام کیا۔ تاریخ کہتی ہے حسن نے نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہم اہل بیت کو اپنے لیے پیدا کیا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ اس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اپنے لیے۔ اب جو لوگوں نے دیکھا تو ہونق، تاریخ کہتی ہے اس کے بعد امام نے پہلا قدم دربار میں رکھا، پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا قدم، تیسرا قدم، امام بڑھتے جا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جو جو امام بادشاہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں بادشاہ اٹھتا جا رہا، اٹھتا جا رہا، یہاں تک کہ کھڑا ہو گیا۔ امام اور قریب آئے، بادشاہ ایک پیڑی اترا، امام اور قریب آئے، بادشاہ دوسری پیڑی اترا، امام اور قریب آئے، بادشاہ زمین پہ آ گیا۔ جو ہی امام قریب آئے بادشاہ نے حضور کا ہاتھ جوڑ کے کہا حضور جائیے تخت پہ بیٹھ جائیے، تخت خالی ہے۔ امام نے کہا تخت پہ تو بیٹھ، ہمیں دوسروں کی جگہ قبضانے کی عادت نہیں ہے۔ بکر کے نہیں، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بادشاہ نے کہا حضور، کیا جواب دیا؟ حضور تخت خالی پڑا ہے بیٹھ جائیے۔ فرمایا جا تخت پہ تو جا کے بیٹھ، ہمیں دوسروں کی جگہ قبضانے کی عادت نہیں ہے۔ اب کیفیت سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف سچا، ایک طرف جھوٹا، ایک طرف اصلی، ایک طرف نقلی، ایک طرف امام، ایک طرف غلام۔ بادشاہ کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی آپ نے دونوں کو دیکھ لیا، جو پہلے آیا وہ بھی، جو بعد میں آئے وہ بھی۔ تم نے دونوں کے آنے کے انداز کو دیکھ کے کیا لگایا؟ وہ آیا، اس نے وہاں سلام کیا، پھر یہاں کیا، پھر یہاں کیا، پھر آ کے جھکا، اس نے قدم رکھا، نہ سلام نہ ادھر نہ ادھر، آ کے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ ایک ریش سفید انسان اٹھا، اس نے کہا بادشاہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ لے میں بتاؤں گا۔ پہلے کے آنے سے لگا کہ غلام باپ کا غلام بیٹا آیا ہے، دوسرے کے آنے پہ لگا مختار باپ کا مختار بیٹا آیا ہے۔ مختار باپ کا مختار بیٹا آیا۔ بیٹھ گئے، امام حسن اپنی جگہ، یزید اپنی جگہ، بیچ میں بادشاہ۔ بادشاہ نے اشارہ کیا۔ اب جو بادشاہ نے اشارہ کیا تو تاریخ کہتی ہے کہ 4-5 پہلوان ایک بہت بڑا لکڑی کا صندوق دھکیل کے لائے۔ آپ نے دیکھا نا پہلے زمانے میں لکڑی کے صندوق ہوتے تھے، اس میں ٹائر بھی لگے ہوتے تھے، دھکیل وکیل۔ اب یزید نے صندوق کو دیکھ کے سوچا مال آیا، جیسا آدمی ویسی نیت، مال آیا۔ اب یہ تو تاریخ کہتی ہے نا جب جناب موسیٰ ساحل پہ آئے تو فرعون نے کیا سوچا؟ مال ہے۔ اور آسیہ نے کیا سوچا کہ عبد خدا آیا، تو جیسا بندہ ویسی نیت، مال آیا۔ اب وہ آ گئے، جب آ گیا بیچم بیچ مجمع دیکھ رہا صندوق میں کیا ہے۔ یزید بھی پریشان، امام مطمئن ہو کے بیٹھے۔ ایسا لگتا ہے کہ توحید کا اطمینان حسن کے چہرے پہ آ گیا تھا، خاموش ہو کے بیٹھے۔ بادشاہ نے کہا کھولو صندوق۔ 2 پہلوانوں نے مل کے صندوق کھول دیا۔ لاؤ، وہ اندر گھسا، اس نے ایک تابلو، ایک فریم نکالا اور ایک بادشاہ کے پاس لایا۔
بادشاہ نے فریم دیکھا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اٹھا اور یزید کے پاس آ کر کہا یہ دیکھ. بس اس نے دیکھا، پہچانتا ہے کون ہے؟ دیکھ لے غور سے. اس نے کہا میں نہیں جانتا کون ہے. اس نے کہا تو نہیں جانتا، تیرا باپ جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ بھائی کیا جواب دیا خدا کی قسم. جیسے اس نے کہا نا بادشاہ نے یزید سے کہ تو نہیں جانتا، شاید تیرا باپ جانتا ہو. اس نے کہا وہ بھی نہیں جانتا، اگر جانتا تو مجھے بتا کے بھیجتا. نہیں غور کیا، کہاں سے لاؤ گے اتنا بڑا سچا جو بھرے دربار میں اپنی بھی جہالت کا اعلان کر رہا ہے، اپنے باپ کی بھی جہالت کا اعلان کر رہا ہے، اپنی بھی جہالت کا اعلان، اپنے باپ کی بھی جہالت کا اعلان. اس کے بعد وہ اٹھا، پوری توجہ بھائی، پوری توجہ. اب یزید نے تو منع کر دیا، میں نہیں جانتا. اٹھا، اٹھ کے امام کے قریب آیا. امام کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھا، پاؤں امام کے ہاتھ پہ رکھے، تصویر اٹھائی. کہنے لگا مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، مگر اس مجمع کو بتانا ہے کہ آپ جانتے ہیں، بتا دیجئے یہ کون ہے. امام نے تصویر لی، دیکھی، کہنے لگا ہم نہیں بتاتے. پورا مجمع ورنہ کہ اس نے بھی نہیں بتایا اور امام بھی نہیں بتایا. نہ ہم نہیں بتائیں گے. کہا کیا مولا اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کیوں نہیں بتائیں گے؟ ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں. اب تک جیسے آپ نے سنا سن لیا، مگر ذرا متوجہ ہو جائے. امام نے کہا ہم نہیں بتائیں گے. اس نے کہا مولا اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ راز کیسے پتا چلے گا؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ امام نے کہا ادھورا امتحان لے رہا ہے. ارے ایک تصویر نکلوا رہا ہے، ابھی 312 اور ہیں. بھائی ذرا جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا جاگیے نا. ابھی 312 اور ہیں. اگر ایک کا ہم نے بتا دیا تو 312 کا کون بتائے گا؟ سب نکلوا لا، سب نکال کے لا، ہم بتائیں گے. لیجئے. کیسے پتا چلا؟ لوگوں نے کہا ارے اسے تو یہ بھی پتا ہے صندوق میں کتنی تصویریں ہیں. تصویریں بھائی 313 تصویریں کم تھوڑی ہیں مولانا. 313 تصویریں لے کے یوں، اب کیلے تو تھی نہیں روڈ پہ، سڑک پہ کہاں کیلے؟ 313 سپاہی یوں لے کے کھڑے ہوئے، یوں. مجمع ہمنا کون بتائے گا؟ 313 سپاہی یوں تصویریں لے کے کھڑے ہوئے. امام حسن اٹھے، تخت کے قریب آئے، بادشاہ کا ہاتھ پکڑا. اتر. مولا میں کیوں اتروں؟ کہ بتاؤں گا کسے؟ تو نہیں تو پوچھا ہے، تو آ. بادشاہ نے ہاتھ پکڑایا، امام اتر نے کہا اتر. اترا. امام نے کہا سن، یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ یحییٰ ہے، یہ زکریا ہے، یہ شیش ہے. اس سے زیادہ تو وہاں داد مل رہی تھی جہاں امام بتا رہے تھے، جبکہ مجمع غیروں کا تھا. یہ آدم، یہ نوح، یہ ابراہیم، یہ اسماعیل، یہ یحییٰ، یہ زکریا، یہ شیش، یہ انوش، یہ مہلائیل، یہ قینان، یہ عدنان، یہ صفان، یہ میرا نانا. جب امام نے 313 کے نام بتائے، مجمع کھڑا ہو گیا. حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا. بادشاہ رکا، امام کا ہاتھ چوما، آنکھوں پہ لگایا، جا کے تخت پہ بیٹھنے لگا. جب تخت پہ جا رہا تھا امام نے پھر ہاتھ پکڑ لیا. کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولا فائنل ہو گیا، یہ جھوٹا آپ سچے، یہ نقلی آپ اصلی، یہ غلام آپ امام. اب کیا؟ امام نے کہا ابھی پوری بات تھوڑی ہوئی ہے، ابھی تو ہم نے خالی تیرے سوال کا جواب دیا ہے. تو نے پوچھا ہے ان کا نام، میں نے نام بتا دیا، ابھی پوری بات تھوڑی ہوئی ہے. اس نے کہا مولا مجھے پوچھنا ہی نہیں. امام نے کہا تجھے نہیں پوچھنا نا، ہم تو بتائیں گے. کہا کیا بتاؤ گے؟ کہا سن، ابھی نام بتایا ہے، اب ایک ایک تصویر کیے بتائیں گے. ان کا زمانہ کون سا تھا، زمینیں کون سی تھی، کتابیں کون سی تھی، رعایا کون سی تھی، ماننے والے کتنے تھے، نہ ماننے والے کتنے تھے، دوست کتنے تھے، دشمن کتنے تھے، چاہنے والے کتنے تھے، صحابی کتنے تھے، غلام کتنے تھے، اجداد کتنے تھے، سکے کتنے تھے، درہم کتنے تھے، دینار کتنے تھے. امام نے ایک ایک تصویر کا بتایا. یہ مجمع اٹھ گیا. حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا. بادشاہ پھر بیٹھا، پھر ہاتھ چومے، کہنے لگے مولا کمال کر دیا. میں نے نام پوچھا تھا، آپ نے زمین بھی بتائی، زمانہ بھی بتایا، علاقہ بھی بتایا، کتاب بھی بتائی، شریعت بھی بتائی، اصول بھی بتائے، دوست بھی بتائے، دشمن بھی بتائے، چاہنے والے بھی بتائے، ماننے والے بھی بتائے، کیفیت بھی بتائی، صورت بھی بتائی. امام نے کہا بس اب میں ہاتھ چوم کے مطمئن خوش. مجمع دیکھ رہا ہے، یہ کون آدمی ہے بھائی؟ ایک سوال پوچھا، اتنے جواب دے دیے. زمینیں، زمانے، کتابیں، علاقے، پورے مجمع کی توجہ، پوری مجلس بھول جانا. مگر یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر زاہد بھائی، سفر بھائی اس پہ مجمع نہ بولا، مجلس ختم کر دوں گا بس اسی جملے پہ. اب جب بات
بادشاہ جانے لگا نا اب تو کچھ بچا ہی نہیں. جب بادشاہ چڑھنے لگا تخت پہ امام نے پھر ہاتھ پکڑ لیا. اب کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولا اب کیا بتائیں گے؟ نام پوچھا تھا نام بتا دیا, بغیر پوچھے زمین بتا دی, زمانہ بتا دیا, علاقہ بتا دیا, کیفیت بتا دی. امام نے کہا سن, ابھی تو ہم نے تجھے ان کے بارے میں بتایا ہے, ابھی تو تجھے یہ بھی بتانا ہے ان میں کس پہ میرے باپ کا کیا احسان ہے. حیدر حیدر بکھر کے نہیں مل کے. سنیے یہ جو آپ نعرے پہ اتنا نعرہ حیدری وصیت کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, سنیے, اور جب بھی نعرہ لگا کرے دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیا کریں. سنیے کیوں؟ اس لیے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو. اب اگر آپ یہ شعر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو مجھے وہ بتاؤ بھائی, اگر یہ شعر اعظم گڑھ میں نہیں سمجھا جائے گا تو کراچی جا کے سمجھا جائے گا. اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو, ٹائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں. اگر نماز عشق حسین میں ہاتھ بندھے رہ گئے تو تمبو تک رہ جاؤ گے, کربلا تک نہیں جاؤ گے. بھائی لاسٹ ہے. اچھا اب امام نے کہا سن, ابھی تو تجھے ہم نے ان کے نام بتائیں, جگہیں بتائیں, اب یہ بتائیں گے ان پہ کون سے پہ میرے باپ کا کیا احسان. ارے مجمع نے کہا ارے یہ تو واقعی میں بہت بڑا سچا ہے. کہنے لگا مولا چھوڑیے. نہیں لگا نہیں, سن, یہ آدم ہے, اس کی توبہ میرے باپ نے قبول کرائی. یہ نوح ہے, اس کی کشتی میرے باپ نے کنارے لگائی. یہ ابراہیم ہے, اس کے لیے آگ میرے باپ نے بجھائی. یہ موسیٰ ہے, اس کے لیے راستہ میرے باپ نے بنایا. یہ عیسیٰ ہے, اس کو میرے باپ نے اٹھایا. یہ یوسف ہے, اسے کنویں سے میرے باپ نے نکالا. یہ سلیمان ہے, اس کا تخت میرے باپ نے اڑایا ہے. امام ایک ایک کو بتاتے جا رہے ہیں. ارے بھیا تاریخ کرتی ہے, جب امام نے سب کچھ بتا دیا, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, پورے مجمع کے سامنے قیصر روم امام حسن کے قدموں میں گر کے کہتا ہے او دنیا والو, جب بیٹا ایسا ہے باپ کیسا ہوگا. سلامت رہیے چچا, اللہ آپ کو آواز خوش رکھے. کیا کہا؟ جب بیٹا ایسا ہے, ہائے ہائے آپ نے غور نہیں کیا, جب بیٹا ایسا ہے تو باپ, نہیں سب مل کے بولے نا, میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں. جب بیٹا ایسا ہے تو باپ, نہیں ابھی پورا مجمع نہیں بولا. جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا. میں جملہ کہوں, یہ تو حسن آئے جو حسن کو بتانا پڑا. اگر علی آ جاتے تو علی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی, تصویر خود بتاتی مجھ پر علی کا کیا احسان ہے. ہو گئی جی بات. مجمع کھڑا ہو گیا, حسن سچا. بادشاہ نے وہیں سے یزید کی طرف دیکھا, زاہد بھائی, اور کہنے لگے خود جاؤ گے یا پہنچواؤں. اب اگر آپ اسے بھی نہیں سمجھے تو پھر مجھے وہ مجمع دیجئے جہاں میں جا کے سمجھاؤں. نہیں ایسے نہیں, مجلس سنا کریں تو پھر مکمل سنا کریں, سو کے نہ سنا کریں, جاگ کے سنا کریں. اس لیے کہ خطیب کے لیے موت اور حیات کے بیچ کا راستہ ہے مجلس. اگر مجلس اچھی نہ ہو تو گھر والے یہ بھی نہیں پوچھتے کھانا پہلے کھائیں گے یا بعد میں. نا ذمہ داری ہے, یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ پوری توجہ سے مجلس سنیں. سمجھ گئے نا. اور جہاں میں ایسا مجمع پاتا ہوں نا کہ جو سنتا نہیں, میں کہتا ہوں تم سنو نہ سنو, سمجھ میں آئے نہ آئے, مگر نعرے لگاتے رہو. کیونکہ کم سے کم یہ جو ویڈیو گوھر ایجنسی بنا رہی ہے یہ تو گواہ رہے گی کہ یار وہاں حسینی بھائی آئے تھے, مجلس صحیح ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ سنیے, تو اب یہ تو یہاں ہو گیا. اچھا یہاں تو یہ سب ہو گیا ظفر بھائی. وہاں باپ اپنی بس ہاں کے گھوم رہے ہیں, گئے ہوئے ہیں یزید پہلی بار سفیر بن کے, تختہ الٹ آئے گا, یہ کرائے گا. اتنی دیر میں باپ بتا ہی رہے تھے کہ بیٹا کیا کر کے آئے گا کہ سامنے سے یزید گزرا. ارے وہ آ گئے, بیٹا ادھر آؤ.
وہ سن ہی نہیں رہا بیٹا. بیٹا ہوتا تو سنتا نا. بیٹا ہوتا تو سنتا. اب یہ تو تاریخ ہے, آپ اٹھا کے دیکھیے گا. بیٹا ہوتا تو سنتا. ارے ادھر آؤ. سپاہی نے کہا کہ جی وہ آپ کو ابا بلا رہے ہیں, چلیے. میں نہیں جا رہا ہوں. انہیں بلا رہے ہیں. خیر وہ ابا کے کہنے پہ جب زبردستی سپاہی نے کہا تو آیا. کیا بات ہے؟ ارے بیٹے یہاں پورا دربار بیٹھا ہوا ہے سننے کے لیے کہ کیا کر کے آئے ہو تم, کون سا کدو پہ تیر مار کے بتاؤ انہیں. اس نے کہا آپ اندر آ جائیے, وہاں بتاؤں گا. اندر کیوں, یہاں کیوں نہیں؟ اس نے کہا بتا دوں یہاں. کہا بھرے دربار میں ذلیل کیا ہے, بھرے دربار میں. بھائی باپ تھا چاہے جیسا تھا, غصہ آ گیا. کس کی اتنی مجال جو میرے لال کو بھرے دربار میں ذلیل کرے. اس نے کہا ابھی ٹون بدلے گی, ابھی بتاؤں گا نا کس نے ذلیل کیا. کہنے لگے اس نے ذلیل کیا ہے جس کے باپ نے آپ کو ذلیل کیا ہے. ہائے ہائے ذرا جاگے. اس نے ذلیل کیا ہے جس کے باپ نے آپ کو ذلیل کیا. کہنے لگے کس نے؟ کہنے لگے حسن ابن علی نے. کہنے لگے پرواہ نہ کر, تیرے لیے تو خوشی کا مقام ہے. تجھے کسی ذلیل نے ذلیل نہیں کیا, کائنات کے عزت دار نے ذلیل کیا ہے. سلامت رہیے, آباد رہیے, بکھر کے نہیں مل کے. اللہ آپ کو سلام. آباد. اس نے کہا ابا بدلہ لینا ہے, بدلہ. اب کیا کہے ابا بھرے دربار میں. ابا تو چپ بیٹھا ہے ٹینشن. ابا بدلہ لینا ہے. اس نے کہا یہ بدلے بدلے کی چھوڑ, اپنا زندگی گزار مزے میں. نہیں, توہین کا بدلہ. اس نے کہا کیسا بدلہ؟ تیرے دادا بھی اسی خواہش میں نکل گئے. ہاں اسی میں نکل لیے کہ بدلہ لوں گا بدلہ. اب میں اسی حالت میں ہوں, بدلہ چھوڑ, بدلہ بدلہ اپنا زندگی. نہیں, بدلہ. تاریخ کہتی ہے مولا کائنات کی زندگی میں تو اسے موقع نہیں ملا کہ بدلہ لے امام حسن سے. مگر سن 42 ہجری میں جب یہ آیا ہے مدینے, کون؟ امیر شام, تو اس نے سب کو بلایا, سب کو بلایا, آؤ ہم سے ملو. سب آئے ملنے, امام حسن نہیں آئے. اس نے سپاہی بھیجا کہ آؤ ہم سے ملو, ہم ملنا چاہتے ہیں. امام نے کہا ہم شام کو آئیں گے ملنے, شام میں. تو جب شام میں آئیں گے تو اس نے کہا کہ اچھا جتنے لوگ ملنے آئے امیر شام سے, اس نے سب کو تحفے دیے, گفٹ. لو لو پیسہ, درہم, سکے, دینار لو. تو جب اسے پتہ چلا کہ امام حسن آئیں گے شام کو, تو اس نے دربان کو بلایا جو دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا پردہ اٹھانے کے لیے. اس نے کہا سنو, جو بھی آئے, امیر, فقیر, رئیس, غریب, عالم, جاہل, سب کے لیے پردہ اٹھانا, ہٹانا. مگر جب علی کا لال حسن آئے تو اس کے لیے پردہ نہ اٹھانا, وہ خود پردہ ہٹا کے آئے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس پہ کیا فرق پڑ رہا تھا. نہیں ہٹائیں گے, نہیں ہٹائیں گے, بادشاہ کا حکم ہے, نہیں ہٹاتے پردہ. لو جی شام کا وقت ہو گیا. آئے ہائے, مرضی الہی گھر سے نکلی. اللہ اکبر, مرضی الہی گھر سے نکلی ہیں. اب امام حسن جب نکلے, اب لوگ دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا پردہ بالکل نہیں اٹھانا. اس نے کہا نہیں اٹھاؤں گا. وہ بھی یوں کر کے بیٹھ گیا. جیسے امام نے پہلی پیڑی پہ قدم رکھا, آدھا پردہ اٹھ گیا. آپ نے غور نہیں کیا, بڑی آہستہ سے سن رہے ہیں. آپ کے سننے کو سلام, آپ کی خاموشی کو سلام, آپ کی سنجیدگی کو سلام, آپ کی سبحان اللہ کو سلام, آپ کی داد کو سلام, آپ کی سماعت کو سلام. اتنی سنجیدگی سے تو لوگ وہاں نہیں سن رہے تھے جتنی یہاں سن رہے ہیں. جیسے امام نے قدم رکھا, آدھا پردہ اوپر, دوسرا قدم رکھا پورا اوپر, تیسرے قدم پہ امام نے کہا سن یزید کے باپ, تیری حکومت یہ ہے, میری حکومت وہ ہے. کیا سمجھ رہا تھا؟ پردہ نہیں اٹھاؤں گا. سن, اگر میں حسن ابن علی چاہوں یہ پردہ قیامت تک یوں ہی رہے, تم سارے مل کے اسے اتار بھی نہ سکو. اگر چھوڑ. اس کے بعد امام, اب ڈیڈی یوں بیٹھے ہوں, بیٹا یوں بیٹھا, اور کرا بے عزتی, لے لے بدلہ, بدلہ لوں گا. دیکھا پہلے ہی موقع پہ آئے امام حسن بیٹھ گئے. اس نے کہا حسن تم بنی ہاشم ہمیں ہمیشہ ذلیل کرنا چاہتے ہو. اب اس جملے پہ پوری توجہ. حسن تم بنی ہاشم ہم بنی امیہ کو ہمیشہ ذلیل کرنا چاہتے ہو. امام نے کہا ہم نہیں چاہتے. وما تشاؤنا
ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے. کہنے لگا مجھے معلوم ہے آج تم آخر میں کیوں آئے ہو. جب سورج چھپنے کو ہے تب آپ آئے ہو، اس لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں صبح سے پیسہ بانٹ رہا ہوں. آپ اس لیے آخر میں آئے ہوگے کیونکہ اب سب ختم ہو گیا، اور جب آپ آؤ گے تو میں آپ کو کچھ دے نہیں پاؤں گا، اور جب آپ دے نہیں پاؤں میں دے نہیں پاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو فقیر ہو گیا، یہ تو امیر تھا فقیر ہو گیا. امام نے کہا اس میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے میرے بھائی ذرا جاگیے، اس میں ہمیں کہنے کی، امیر امیر ہے، فقیر فقیر ہے، عزت دار ہے، ذلیل ذلیل ہے. اس نے کہا مگر تمہاری بھول تھی، بھول، میں ایسا نہیں ہوں. سپاہی کو بولا ادھر آؤ. جی حضور. جتنا مال صبح کے پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک کو دیا گیا اتنا اکیلے حسن کو دو. اچھا جو اس کے رائے دینے والے تھے انہوں نے پلاننگ بڑی مضبوط کی تھی. انہوں نے کہا تھا سنو تم جب اتنا مال دو گے، پہلی بات تو حسن لیں گے نہیں، اس لیے اگر حسن نے لے لیا تو ہی واپس کیا تو گیا تمہاری بات، تمہارا مال تمہارے پاس رہے گا. اب 5-6 سپاہی بڑے بڑے خانوں میں زیورات سونا چاندی لے کے آ گئے، رکھ دیا گیا. بادشاہ نے کہا یزید کے باپ نے حسن یہ سب تمہارے لیے ہے. امام نے نہ ہاں کی نہ کی، رکھا رہا. امام نے کہا ہو گیا، کہ لگا چلوں میں ٹھیک. اور مجمع دیکھ رہا، نہ لیا نہ واپس کیا. بھئی لے لیتے تو واپس کر دیتے تو رکھا ہوا ہے. تو پھر اس نے کہا حسن تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنا مال کیسے دے دیا، یاد رکھنا میں امیہ کا بیٹا ہوں، امیہ کا، کوئی معمولی نہیں. امام نے کہا یہ تو امیہ جانے کے تو کچھ کہا چھوڑ. اب تاریخ کہتی ہے کہ امام نے ظفر بھائی پوری توجہ بھائی پوری توجہ. کون صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ بھائی، آپ لوگوں سے میرے بزرگ ایک بندے سے جو بزرگ بیٹھے ان سے معافی کے لیے، جو جوان ہیں انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، جتنے ہیں خصوصی توجہ. اگر آپ نے داد دی میرا حوصلہ بڑھ جائے گا، میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. سنیے اس نے کہا کہ حسن امیہ کا بیٹا ہوں، امیہ کا. امام نے کہا چھوڑ ہوگا. اس کے بعد امام چلے. جب دروازے کی طرف جا رہے تھے آہستہ سے جملہ کہوں گا، امام کی جوتی نے کرمٹ لے لی. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، نایاب میں جملہ کہہ رہا ہوں، امام کی جوتی نے کرمٹ لے لی کیونکہ کسی کی قسمت کو سیدھا ہونا تھا. امام کی جوتی نے کرمٹ لے لی کیونکہ کسی کی قسمت کو سیدھا ہونا تھا. جیسے امام قریب آئے، امام نے دیکھا کہ جوتی الٹی پڑی ہے، مال وہاں رکھا، دربار بھرا ہوا، سب دیکھ رہے ہیں. جیسے امام چاہتے تھے کہ جوتی اٹھائیں سیدھی کریں، فوراً وہ غلام جسے کہا تھا پردہ نہ اٹھانا وہ آگے بڑھا، فرزند رسول یہ کیا کر رہے ہیں، میں کس کام کا ہوں. جوتی اٹھائی، صاف کی، چومی، ماتھے پہ لگایا، ہاتھ دیے، سرکار پہن لیجئے. امام نے جوتی پہنی. وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے تنخواہ میں دے رہا ہوں، پال میں رہا ہوں، جوتیاں حسن کی اٹھا رہا ہے. جیسے ہی یوں کیا، یوں جوتی جیسے ہی امام نے پہنی، پہن کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا غلام وہ جتنا مال ہے وہ سب تیرا. اے بھائی ذرا جاگیے. نہ میں اس پر راضی نہیں ہوں، اگر جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے تو ذرا بولیے بکھر کے نہیں مل کے. کیا کہا امام نے کہا غلام وہ جتنا مال ہے وہ سب تیرا لے جا. بس جیسے ہی بادشاہ نے سنا پسینے آ گئے، کہنے لگے حسن گن تو لیتے کتنا تھا، اتنا مال غلام کو دے دیا. امام نے کہا خاموش بیٹا رہے، اگر تو امیہ کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا لاڈلا ہوں. سلامت رہیے، بکھر کے نہیں مل کے. حسن گن تو لیتے. امام نے کہا خاموش بیٹھ جا، اگر تو امیہ کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اب جب فاطمہ کا بیٹا کہا تو پھل گیا پسینہ پسینہ، اسے گھور رہا ہے.
اسے گھور رہا ہے. تو غلام نے کہا مجھے کیوں گھور رہا ہے؟ اس نے کہا غلام ہے غلام. بادشاہ نے کہا غلام ہے غلام. اب دیکھیے تیور جس کے سر پہ حسن ہاتھ رکھ دے. کہنے لگے غلام ہوں نہیں تھا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. غلام ہوں نہیں تھا. اب حسن نے ہاتھ رکھ دیا. اب بادشاہوں سے کم نہیں ہوں. بادشاہ نے پھر بیٹے کی طرف دیکھا. لے لیا بدلہ. پڑ گیا چین, مل گئی ٹھنڈک, کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی ذلیل کرا کے. اس نے کہا ابا ایسے جانے مت دینا. اگر آج حسن چلا گیا دربار سے تو بدلہ نہیں لیا جائے گا. کہنے لگا ایسے نہیں جاؤ گے, ایسے نہیں جا سکتے حسن تم. امام نے کہا کیوں؟ کہا ہمارا ایک بندہ اس سے بات کرو. اسے اسپیشل طریقے سے بلایا گیا تھا, اسپیشل طریقے سے بات کرنے کے لیے. وہ اتنا بڑا خبیث انسان تھا, اتنا بڑا کہ صرف مذاق اڑاتا تھا لوگوں کا. تاریخ میں یہی کہ صرف توہین کرتا تھا, مذاق اڑاتا تھا. تو وہ امام حسن کے سامنے اور اس نے امام کے ساتھ مذاق کرنا شروع کیا. کرتا رہا, امام خاموش رہے. بھائی پوری توجہ, پوری توجہ. عجیب جملہ امام نے کہا. مذاق کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. جب کرتے کرتے اسے پسینے آ گئے تو اس نے فوراً کہا حسن کسی ایک بات کا تو جواب دیتے. میں آدھا گھنٹے سے بول رہا ہوں, تم سن رہے ہو, نہ مسکرا رہے ہو نہ ناراض ہو رہے ہو. کم سے کم میرا ہی مذاق اڑا لیتے, سنو گے. تمہارے دوسرے امام نے کیا جملہ کہا, یہی تاریخ میں. کہنے لگے تیرا مذاق اڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تیرے لیے یہ مذاق کم ہے کہ تو سماج میں جس کا بیٹا مشہور ہے وہ عمر میں تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے؟ ایک سلام پڑھے بر محمد وآل محمد پر. تیرے لیے کیا یہ کم مذاق ہے کہ تو سماج میں جس کا بیٹا مشہور ہے وہ عمر میں تجھ سے بھی 2 سال. انہوں نے کہا ایسے نہیں جاؤ گے. اپنے خانوادے کی خواتین کا تذکرہ کرنا ہوگا بھرے دربار میں. امام حسن آگے بڑھے, انہوں نے کہا سنو بادشاہ سن, میں حسن ابن علی تجھے بتاتا ہوں. میں حسن ابن علی ابن ابو طالب اپنی ماں حوا سے لے کے سارا تک, سارا سے لے کے مریم تک, مریم سے لے کے ہاجرہ تک, ہاجرہ سے لے کے خدیجہ تک, خدیجہ سے لے کے فاطمہ تک سب کا کردار بھرے دربار میں بتا رہا ہوں. تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے. بتا. آپ نے جملے کا لطف نہیں لیا. میں حسن ابن علی اپنی ماں حوا سے لے کے سارا تک, سارا سے لے کے ہاجرہ تک, ہاجرہ سے لے کے مریم تک, مریم سے لے کے خدیجہ تک, خدیجہ سے لے کے فاطمہ تک سب کا کردار بھرے دربار میں بتا رہا ہوں. تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے, بتا دے. اچھا میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں صاحب آپ کی اجازت سے. بھائی غور بھائی, مولا یہ تو بے حیا ہے. آپ ہیں امام, اللہ کی صفت آپ کے اندر ہے, وہ بھی عیب نہیں کھولتا, آپ بھی عیب نہیں کھولیں گے. اگر اس کمبخت نے اٹھ کے کان میں بتا دیا کہ میری ماں ایسی تھی تو آپ تو کسی سے بتا ہی نہیں سکتے. یہ تو کان کی بات کان میں رہ جائے گی. امام نے کہا اسے کان میں بتانے تو دے. جو تاریخ میں یہ لکھے گا کہ محمد نے ابو طالب کے کان میں کیا لکھا تھا, وہی یہ بھی لکھے گا کہ اس نے میرے کان میں کیا کہا تھا. لکھنا ہوگا اسے. اچھا اب جب امام نے تو کہہ دیا, امام نے کہا سن, اگر میری ماں فاطمہ کی چادر کو کعبے کا غلاف بنایا جائے تو یہ میری ماں کی فضیلت نہیں ہے, یہ کعبے کے لیے لائق فخر ہوگا کہ زہرا کی چادر کعبے کا غلاف بن رہی ہے. بادشاہ کو اور غصہ, پھر بیٹے کی طرف دیکھا, مل گیا سکون, پڑ گیا چین, لے بدلا. اس نے کہا عورتوں کی نہیں مردوں کی بات کرو, مردوں کی. مرد بتاؤ, مرد. ارے بھائی سنیے, عورتوں کا ذکر نہیں ہوگا, مردوں کا. امام نے کہا لے مرد بتا رہا ہوں. تم مردوں کو کہاں سنے گا, تم میرے بارے میں سن کے میری فضیلت کیا ہے. اس نے کہا کیا؟ امام نے کہا سن. اللہ اکبر, 4 جملے کہے مگر تاریخ لکھ دی. امام نے کہا سن, ضمیری محمد, امیری علی, وزیری حسین, فقیری جبرائیل. او معاویہ سن, میرے ضمیر کا نام محمد ہے, میرے امیر کا نام علی ہے, میرے وزیر کا نام حسین ہے, میرے در کے فقیر کا نام جبرائیل ہے. اور یاد رکھ, جب پوری کائنات ہمارے فقیر کا جواب نہیں لا پائی
یہ ہے امام حسن، سبز قبا، شہزادہ سلو۔ ایک چیز امام حسن کی ایسی مشہور ہے پوری کائنات میں، جانتے ہیں دسترخوان امام حسن۔ جو شیعوں کے ہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی نا، یہ حسن کے دسترخوان اور حسین کے تبرک کا اثر ہے۔ ہاں، یہ حسن کے دسترخوان اور حسین کے تبرک کا اثر ہے۔ ہر گھر میں ہم حسن کا دسترخوان بچھاتے ہیں، چونکہ حسن نے اپنی زندگی میں بچھایا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب حسن کے دسترخوان پہ ہوں، چونکہ حسن نے رکھی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے سلام کیا، باواز بلند سلام کیا، مسجد خالی پڑی، پوری مسجد خالی۔ اس نے کہا سلام علیکم، جواب آیا علیکم السلام، یا فلاں ابن فلاں۔ اس نے کہا پوری مسجد خالی ہے، میرا جواب آ رہا ہے، میرا نام بھی بتا رہا ہے، میرے باپ کا بھی نام، کون ہے بھائی؟ اندر آیا، مسجد کے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہے بوسیدہ لباس پہنے ہوئے۔ اس نے کہا کیا میرے سلام کا جواب آپ نے دیا؟ تو شخص نے کہا کہ تجھے اور کوئی نظر آ رہا ہے؟ تو کہنے لگے میں تو آپ کو نہیں پہچانتا، مگر آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے اور میرے باپ کا نام کیا؟ امام نے کہا ہم جانتے ہی ان کو ہیں جن کے باپ کے نام ہوتے ہیں۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم جانتے ہی انہیں ہیں جن کے باپ کا نام ہوتا ہے۔ یہ صفت ہماری نہیں، ہماری تلوار کی بھی ہے، وہ چلتی ہے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہے، یہ پہچان ہے ہماری۔ اس نے کہا اچھا میرا بھی نام، میرے باپ کا بھی نام؟ فرمایا خالی نام نہیں، ضرورت بھی جانتے ہیں کہ بھوکا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بات سچ ہے، بہت بھوکا ہوں، کھائے گا؟ کہ ہاں ضرور کھاؤں گا۔ پٹکا کھول دیا، بچھا دیا، اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی، کھاؤ۔ اب اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، توڑ رہا، ٹوٹا نہیں، ٹوٹ نہیں رہا، رک جا۔ گئے کوزے میں پانی لائے، ایسے ڈبو ایسے کھا۔ اس نے کھایا، ایک لقمہ کھانے کے بس پیٹ بھر گیا۔ امام نے کہا وہ تو میں جانتا ہوں کہ پیٹ نہیں بھرا، کیوں نہیں کھاتا؟ کھایا نہیں جا رہا، تازہ کھائے گا؟ شامی کباب، ٹنڈے کے کباب، کوفتے، کڑھی، بریانی، نہاری، تہاری، کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جو بھی کھلوائیے تازہ۔ ہاتھ پکڑ کے لائے مسجد کو، فرمایا جو سیدھی گلی ہے نا اس میں سیدھا چلا جا، اور سیدھے جا کے آخر میں سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا، اور جب سیدھے ہاتھ پہ مڑے گا جو گلی میں پہلا ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ ہو گھر اسی میں داخل ہو جانا۔ جب اندر جائے گا تو سیدھا دسترخوان بچھا ہوگا، سیدھے جا کے بیٹھ جانا۔ یہ بالکل سیدھا سیدھا گیا اور سیدھے جا کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو کھانا کھانے لگا۔ جب کھانا کھاتے کھاتے اسے احساس ہوا اس آدمی کا، تو کھانا کھا رہا ہے اور جیب میں رکھ رہا ہے۔ اچھا جو کھلا رہا تھا وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے جیب میں رکھا تو اس نے دیوار کی طرف سے دیکھتے دیکھتے کہا پہلے خود تو کھا لے، پھر جتنا چاہے لے جانا اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اس نے کہا حضور میں اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں لے جاؤں، نہ میرے باپ یہاں ہیں، نہ ماں، نہ بیوی، نہ بچے۔ تو فرمایا کہ پھر کس کے لیے لے جا رہا؟ کہنے لگے مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس کھانے کو تو ہے مگر سوکھی ہوئی روٹی ہے، اس کے لیے۔ انہوں نے فرمایا یہ اسی کا تو بچھایا ہوا ہے۔ کہنے لگے آپ کون؟ کہنے لگے میں حسن، وہ میرا بابا علی۔ اور اس کی تو دماغ ہل گیا، وہاں سوکھی ہوئی روٹی، پوری توجہ، پوری مجلس بھول جائیے گا یہ جملہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ منزل فضائل میں، ابھی مصائب کی طرف نہیں جاتا۔ کہا وہ، کہا میرے بابا علی انہی کا تو بچھایا ہوا۔ ٹاڑا ہوا آیا، اب جو دیکھا تو مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، امام درمیان میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف شمع امامت کے پروانے بیٹھے۔ اب یہ تھم کے پیچھے چھپ گیا، دیکھو تو معاملہ کیا، ردا بوسیدہ، نالین تکی ہوئی، سادہ لباس، سوکھی ہوئی روٹی، مصلے میں بیٹھا ہے۔ جو بھی آدمی آ رہا ہے وہ آ کے ایک ہی سلام کر رہا ہے، جناب امیر سلام ہو، جناب امیر سلام ہو، جناب امیر سلام ہو۔ جب سب سلام کر کے کلام کر کے چلے گئے تو امام نے کہا تو کیوں پیچھے کھڑا ہے، تو بھی آ جا۔ یہ آیا اور آ کے کہنے لگے واہ یہ کیا انداز ہے، لباس پرانا، ابا ٹکی ہوئی، امامہ پرانا، نالین ٹکی ہوئی، اور یہ جتنے آ رہے ہیں آپ کو امیر کہہ کے سلام کریں، نہ آپ کا لباس امیروں جیسا، نہ انداز امیروں جیسا، نہ ردا امیروں جیسی، نہ نالین امیروں جیسی۔ امام نے کہا یہی تو زندگی جینے کا مزہ ہے کہ انداز فقیرانہ ہو، لقب امیرانہ ہو۔ زندگی ایسے ہی جیو کہ انداز فقیرانہ ہو، لقب امیرانہ۔ اس نے کہا سنیے وہ جو آپ نے ایڈریس دیا تھا وہ کس کا تھا؟
کیوں کیا ہوا کھانا نہیں ملا؟ کہنے لگے کھانا تو ملا مگر دماغ ہل گیا۔ کہنے لگے کیوں کس کا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے حسن کا۔ کہنے لگے واہ، یہ دیکھیے آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں، وہ وہاں دسترخوان پہ نئی تازی گرم روٹیاں کھلا رہا۔ ارے بھیا یا تو دونوں سوکھی کھاؤ یا دونوں تازی کھاؤ۔ امام نے کہا سن، وہ بھی امام ہے، وہ بھی امام ہے، میں بھی امام ہوں، وہ بھی حجت خدا ہے، میں بھی حجت خدا ہوں، وہ بھی منصوص من اللہ ہے، میں بھی منصوص من اللہ ہوں، وہ بھی اللہ کی جانب سے آیا ہے، میں بھی اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اس کی زندگی بھی آئیڈیل ہے، میری زندگی بھی نمونہ ہے۔ سن، اگر ہم خالی سوکھی روٹی کھاتے تو غریب کو جینا آتا، امیر کو نہیں۔ بھائی ذرا پوری توجہ، اگر ہم خالی سوکھی روٹی کھاتے تو غریب کو جینا آتا، امیر کو نہیں، اور اگر ہم تازہ دسترخوان بچھا کے بیٹھ جاتے تو امیر کو جینا آتا، غریب کو نہیں۔ ہم دونوں باپ بیٹوں نے غریبوں کو بھی جینا سکھا دیا، امیروں کو بھی جینا سکھا دیا، غریبوں کو بھی زندگی بتا دی، امیروں کو بھی بتا دی۔ کہ سن، تو نے دیکھا نہیں میں روٹی کہاں کھا رہا ہوں؟ کہ مصلے پہ۔ روٹی کیسی؟ کہ سوکھی ہوئی۔ وہ کہاں بیٹھا ہے؟ کہ گھر میں۔ کیا کیے بیٹھا ہے؟ کہ دسترخوان لگائے ہوئے۔ کہ یہی تو پیغام ہے دنیا کے لیے کہ اے دنیا کے غریبوں یاد رکھو، اگر غریبی چھپانا ہے تو مصلے تک آ جاؤ، اور اگر امیری کے تکبر سے بچنا ہے تو دسترخوان بچھا دو۔ وہ غربت کیا جو مصلے تک نہ لا سکے، اور وہ دولت کیا جو دسترخوان نہ بچھا سکے۔ غربت کا مزہ مصلے پر ہے، دولت کا مزہ دسترخوان پہ ہے۔ خدا کی قسم جو امیر دسترخوان بچھا کے بیٹھ جاتے ان کے اندر کبھی تکبر جنم نہیں لیتا، ان کی حکومت اور اقتدار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرا مولا فرماتا ہے سنو، اگر تم دنیا میں اپنی رہبری، لیڈرشپ اور قیادت چاہتے ہو تو اپنا دسترخوان کی وسعتوں کو بڑھا دو۔ جس کے دسترخوان پہ سلوٹیں ہوتی ہیں کبھی قائد نہیں بن پاتا، وہ کبھی قائد نہیں بن پاتا، اور جو بغیر دسترخوان کے قائد بنے تو وہ القاعدے کا قائد ہو سکتا ہے، قائدے کا قائد نہیں۔ بس دو پیغام دے دینا چاہتا ہوں اور مجلس تمام۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یہ زمانہ وہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم سب گرفتار ہیں۔ کوئی فیس بک پہ پھنسا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ پھنسا ہے، نہیں، فیس بک اور واٹس ایپ آج کی طاقت کا نام ہے، اسے استعمال کیجئے۔ میں استعمال کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، مگر شیعت کے تحفظ میں استعمال کیجئے، پیغام حسینیت کو عام کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ ایک فیس بک پہ کم سے کم 5000 لوگ ہوتے ہیں، اس میں طے نہیں کہ سب آپ کی فیملی کے ہوں یا سب شیعہ ہوں، کسی بھی مسلک کا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو بھی آپ پوسٹ ڈالیں وہ برائے مہربانی ایسی ڈالیں کہ جس سے آل محمد کی تعلیمات عام ہوں، عام ہونا چاہیے۔ ہم نے ہر طاقت کو اپنے ہی خلاف استعمال کیا۔ ہم نے واٹس ایپ بنایا تو اس کا نام رکھ دیا حی علی خیر العمل، صدائے حسینی فلاں، اور پھر ہم اسی پہ جنگ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جب آپ اب آپس میں لڑیں گے تو دوسروں کو کیا پیغام دیں گے؟ دوسرا ایک پیغام اور ہے، کیونکہ ابھی محرم کی ابتدا ہے، آج 13 محرم ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ پارسال سے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو شیعت سے بزن کر چکا ہے۔ وہ جانتے ہیں کیا؟ جب ہمارے گھروں میں مجالس ہوتی ہیں نا، مجالس، جب ہمارے گھر میں، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، یا خواتین کی کہیں بھی مجلس ہو تو ہم لوگ اس میں جاتے نہیں ہیں، مرد ممنوع الورود ہوتے ہیں، انٹری نہیں ہوتی۔ خواتین اپنے اعتبار سے ماتم کرتی ہیں، وہ جانے یا جناب سیدہ جانے۔ جب ماتم کرتی ہیں تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، کس کیفیت میں ہوتی ہے، کیسے ماتم کرتی ہیں، وہ جناب سیدہ جانے۔ ہمارے گھر کے کچھ بچے یا بچیاں اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، جو خواتین کی مجلس ہوتی ہے اس کی ویڈیو بنا کے پھر اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ بچے نے بنایا ہے یا بڑے نے بنایا، وہ شیعت کی طاقت کو ختم کرنے کی بات۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو شیعہ یہ کام کر رہے ہیں، بھئی وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ جیسے ماتم کر رہی ہیں پرسہ دے رہی ہیں جناب سیدہ جانے، مگر برائے کرم اس بات سے روکا جائے۔ یہ میرا بھی پیغام ہے، اور انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت جلد ایک عظیم شخصیت آئے گی، علامہ علی رضا رضوی صاحب، ان کا بھی یہ پیغام ہے۔ باقاعدہ میں نے ان سے اجازت لی، انہوں نے کہا کہ اس پیغام کو آپ عام کیجئے، کیونکہ یہ دیکھیے شیعت جو ہے وہ چاہے لندن میں ہو چاہے ہندوستان میں، شیعہ شیعہ ہے،
ایک شیعہ کی عزت پوری قوم کی عزت ہے. اب وہ کسی بچے نے ویڈیو بنا لی, بنا کے وہ ڈال دی, اب ہمیں نہیں پتا وہ بچے نے بنائی, مگر اس میں کیا ہو رہا ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, اسکارف نہیں ہے, ماتم ہو رہا ہے. اب وہ جیسے ماتم کرنے دیجئے, مگر جب وہ ویڈیو بن کے باہر جاتی ہے تو اس کے جو یعنی تاثرات ہیں نا وہ اچھے نہیں آتے. کیونکہ ہم تو, اب میں آپ کے کو کچھ کہنا چاہوں, میں مائک پہ کہہ رہا ہوں, آپ مجھے کہیں گے, کھڑے ہو کے کہہ دیں گے حسین صاحب یہ غلط ہو رہا ہے. مگر فیس بک پہ ایسا نہیں. فیس بک میں نیچے ایک سسٹم ہے کمنٹس کا, وہ کبھی کبھی ایسے آتے ہیں, ہر چیز اچھے پہ بھی آتے ہیں, برے پہ بھی آتے ہیں. میں نے کوئی بات کہہ دی تو لوگ مجھے ہی واٹس ایپ پہ اور اس پہ گالیاں دیتے ہیں, یہ آپ نے کہہ دیا, یہ آپ نے کہہ دیا, یہ کیوں کہہ دیا اور وہ کیوں کہہ دیا. یقین جانیے یہ آپ کی طاقت ہے. میں نہیں کہتا جوانوں کو کہ یہ آپ فیس بک نہ چلائیں, چلائیں, مگر بتائیں کہ شیعت ہے کیا, شیعت ہے کیا. یہ طاقت ہے. اگر آج کے دور میں بھی ہم شیعت کو عام نہیں کر پائے تو اس سے بہترین زمانہ پھر نہیں آئے گا. اس لیے کہ آج وہ زمانہ ہے, خصوصاً ہندوستان کے شیعوں کے پاس وہ زمانہ ہے کہ کسی بھی آفیسر کے پاس جا کے آپ اپنا تعارف کرائیے کہ میں شیعہ ہوں, تو وہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے, عزت کرتا ہے. شیعہ ہے, پڑھی لکھی قوم ہوتی ہے, سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, شریف لوگ ہوتے ہیں. ابھی بہترین وقت ہے ہمارے پاس, خود بھی آئیں, اوروں کو بھی لے کے آئیں, دوستوں کو لے کے آئیں. نہیں آ سکتے تو آل محمد کی حد اقل آپ روزانہ ایک حدیث کسی بھی امام کی اپنے واٹس ایپ پہ لکھیں, انگلش میں لکھیں, ہندی میں لکھیں, ضرور نہیں کہ اردو میں ہو, تاکہ غیر قوموں تک پیغام پہنچے. یہ جو ہماری گرفتاری ہے نا, یہ گرفتاری سے ہم کم سے کم کچھ فائدہ تو اٹھائیں. ہمارے ہاتھ بننے ہیں, وہ زنجیر نظر نہیں آ رہی, دونوں ہاتھوں نے بس موبائل پکڑا 24 گھنٹے. اب حالات یہ ہو گئے کہ اس دیوار کے نیچے بیوی بیٹھی ہے اور اس کے نیچے شوہر, تو شوہر ویسے نہیں پوچھ رہا, لکھ کے پوچھ رہا ہے کچھ منگانا ہے لاؤں. یہ حالات ہو گئے. لہٰذا یہ محرم جو ہے یہ طاقت ہے. عزیزان کرام, یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جوانوں, یہ عزاداری ہماری پہچان ہے, یہ شناخت ہے. اگر اسے بڑھا نہ سکیں تو کم بھی نہ کریں, اور اگر آپ نے اسے کم کر دی, کیونکہ بہت سارے اسی لباس میں آتے ہیں, جو لباس میں نے پہنا ہے یہی پہن کے آئیں گے لوگ, اور آپ سے کہیں گے اس عزاداری پہ اتنا خرچ کیوں ہو رہا ہے, غریبوں کو دو, یتیموں کو دو, مسکینوں کو دو. جانتے ہیں آپ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ شیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. شیعت کہتی ہے غریبوں کو بھی دو, مسکینوں کو بھی دو, مگر مجلس حسین میں کمی نہ ہو, مجلس امام حسین میں کمی نہ ہونا چاہیے. طاقت ہے. جس وقت امام خمینی انقلاب لائے ہیں ایران میں, تو جب عراق نے حملہ کیا تو خرم شہر تباہ ہو گیا. سردی کا زمانہ تھا, بالکل تباہ ہو گیا, یعنی ایک مکان نہیں تھا, لوگ سڑکوں پہ آ گئے, برف باری ہو رہی تھی, مائنس میں ٹیمپریچر تھا. تو لوگ انہیں امام خمینی سے رجوع کیا اور کہنے لگے کیا ممکن ہے کہ اس بار ہم عزاداری کا پیسہ روک کے ان غریبوں کو کمبل بانٹ دیں, سامان راحت بانٹ دیں. امام خمینی نے کہا کیوں, کہا بانٹنا چاہیے, انسانیت کا تقاضا. تو امام نے کہا مجلس ہی روک کے کیوں, اگر آپ کو مدد کرنا ہے تو آپ کے پاس 3 مکان ہیں, 2 بیچ دیجئے, ایک میں رہیے, مدد کیجئے, مدد کیجئے. آپ کے پاس 2 پلاٹ ہیں, 1 پلاٹ بیچ دیجئے, مدد کیجئے. مگر عزاداری امام حسین روک کے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری شناخت. خدا کی قسم مسلسل چاند رات سے آج تک, اور اب یہ سلسلہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا, روز مجالس, شب بیداریاں, ماتم, سینہ زنی. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مچھلی کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے نا, عزادار کی حیات کے لیے عزاداری ضروری ہے. بہت دیر میں نے آپ کو زحمت دی, آئیے اب کربلا چلتے ہیں. جب اس مجلس کی ابتدا کی گئی تھی تو ایک جوان تھا جس کا نام حیدر رضا تھا, جس کی آج فاتحہ پڑھوائی گئی. وہ ہمیں سب کو چھوڑ کے چلا گیا. مگر سچ بتائیں, جب بھی یہ شب بیداری ہوگی تو حیدر رضا یاد آ جائے گا. آتا ہے کہ نہیں؟ یہ کرتا تھا, یہ کرتا تھا. یہ انسان کی فطرت ہے, فطرت ہے. کربلا کے بعد جب بھی کوئی آذان دیتا تھا سجاد غنی اکبر یاد آتا تھا. جب بھی مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر, سجاد تڑپ جاتے تھے, میرا بھیا اکبر. سنو گے, جوان تھے علی اکبر. پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد امام حسین اداس رہنے لگے. خام میں آئے نانا حسین, جب سے میں آیا ہوں تم اداس رہنے لگے. نانا آپ کی زیارت نہیں ملتی. حسین پریشان نہ ہو, خدا تمہیں ایک بیٹا دے گا.
جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، چہرے میں، انداز میں، رفتار میں، گفتار میں مجھ سے مشابہ ہوگا۔ اچھا نانا انتظار کرنے لگے۔ وہ گھڑیاں آئیں جب حسین کے گھر میں اکبر آئے، اتنی خوشی منائی کہ جو بھی علی اکبر کی زیارت کے لیے آیا حسین نے ہرانے والے کو تحفہ دیا۔ رات ہوئی تو سب سے آخر میں علی کی بیٹی زینب آئی، علی اکبر کو آغوش میں لیا، پیار کیا۔ جب جانے لگی تو حسین نے کہا بہن جو بھی آیا ہے سب کو تحفے دیے ہیں، کیا تمہیں تحفہ نہیں چاہیے؟ سنو گے کیا کہا؟ سنو گے؟ کہتی ہیں بھیا وہ تحفہ چاہیے جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا۔ حسین سمجھ گئے، گہوارے کے قریب گئے، جا کے علی اکبر کو اٹھایا اور اٹھا کے زینب کے حوالے کیا۔ جب زینب کی آغوش میں گیا تو جناب لیلا نے سر جھکا لیا، بس جیسے ہی بھابھی کا سر جھکا ہوا دیکھا تو جناب زینب نے تسلی کے جملے کہے، بھابھی پوری زندگی کے لیے نہیں لے رہی ہوں علی اکبر کو، صرف 18 سال۔ جب علی اکبر 18 سال کا ہوگا بھابھی میں واپس کر دوں گی۔ میرا دل چاہتا ہوں کہوں بی بی جب علی اکبر 18 سال کا ہوگا تو مدینہ نہ ہوگا، کربلا کا میدان، اکبر کا سینہ، ظالم کی سینہ۔ جزاک اللہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ لو عزیزو، پوری زندگی حسین کو ایک تمنا رہی کہ اکبر مجھ سے کچھ مانگے۔ پھوپھی نے ایسے تربیت کی کہ کبھی نوبت ہی نہ آنے دی، ہمیشہ مانگنے سے پہلے خواہش پوری کر دی۔ حسین کہتے تھے اکبر کبھی ہم سے بھی کچھ مانگ لو۔ بابا پھوپھی نوبت نہیں آنے دیتی، مگر تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں 10 محرم میں وہ وقت آیا جب علی اکبر نے حسین سے مانگا۔ 18 سال کا جوان علی اکبر خیمے کے دروازے پہ گیا، تنابوں میں ہاتھ ڈال کے کہا بابا آپ کی خواہش تھی نا میں کچھ مانگوں؟ کہا میرے لال تھی۔ کہا تو بابا آج مانگنے آیا ہوں۔ کہا مانگو علی اکبر۔ کہا بابا کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا علی اکبر اس سے اجازت لو جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے۔ دوڑے ہوئے آئے، اماں اے پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ کہا علی اکبر یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے دے دوں؟ میں نے تو محمد کو اس لیے پالا تھا کہ کربلا میں اگر تجھ پہ کوئی برا وقت آ گیا علی اکبر تیرا صدقہ دے دوں گی، میرا اکبر بچ جائے گا۔ وہ ایک جواب پوچھا، پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کو لیلا کی گود زیادہ پیاری ہے یا اماں فاطمہ کی؟ کا کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا اکبر یہ بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کس کی گود اجڑتا دیکھنا چاہتی ہیں؟ علی اکبر خدا حافظ، خدا حافظ میرے لال، جاؤ چلے جاؤ، مگر اپنی اماں سے اجازت لے لینا۔ آئے، اماں ہاں میرے لال، اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ہاں علی اکبر دے دی، علی اکبر دے دی۔ لو عزیزو اجازت مل گئی۔ حسین کو بلایا، جناب زینب نے کہا بھیا میرے ماں جائے میں نے سنا ہے علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے ہو بہو رسول لگتا ہے۔ کہاں کہ ذرا اگر ہو سکے تو وقت آخر علی اکبر کو گھوڑے پہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ گھوڑا منگایا گیا، علی اکبر گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے، ایک ایک بی بی آگے بڑھی۔ بڑھنے کے بعد علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیا، زینب آگے بڑھی بوسہ لیا، ام کلثوم آگے بڑھی بوسہ لیا، لیلا آگے بڑھی بوسہ لیا، ام فروا آگے بڑھی۔ ہر بی بی نے بوسہ جب لے لیا علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، کسی نے ابا کا دامن پکڑا۔ اب جو علی اکبر نے جھک کے دیکھا، کیا دیکھا؟ کوئی اور نہیں، باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے۔ اے بھیا میرا قد اتنا بڑا نہیں جو تیرا بوسہ لے لوں۔ علی اکبر اگر زحمت نہ ہو ایک لمحے کے لیے گھوڑے سے اتر جا۔ تاریخ کہتی ہے علی اکبر گھوڑے سے اترے، بہن نے پیشانی کا بوسہ لے لے، علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ سکینہ نے لیا۔ علی اکبر اٹھے دروازے تک پہنچے، پھر پکڑ لیا، بھیا ایک بوسہ اور سکینہ لے تو چکی، اب دوبارہ بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ کہا بھیا یہ بوسہ تو میری طرف سے تھا، ایک پیار مدینے والی سغرا۔ رونے میں کوتاہی نہ ہو، جزاک اللہ۔ بھیا ایک پیار مدینے والی سغرا کی طرف سے کرنا ہے، اچھا سکینہ لو کر لو۔ چلے گئے علی اکبر میدان میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، بابا میرا آخری سلام۔
حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. تاریخ کہتی ہے آگے بڑھے, زمین پہ گرے, پھر اٹھے, پھر گرے. جب چلا نہ گیا تو کوہنیوں کے بل حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے. بس 2 جملے اور مجلس رحمت تمام. کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ حسین نے علی اکبر کے سینے میں سینا دیکھی ہو, نہیں, ٹٹولی. جب علی اکبر کا ہاتھ کے سینے پہ ہاتھ رکھا نا تو علی اکبر نے ایک آہ بھری. آہ بابا. کہا علی اکبر خیر تو ہے؟ کہا بابا ظالم میرے سینے میں یہ کہہ کے سینہ چھوڑ گیا, میں نے سنا ہے حسین بہت بڑا صابر ہے, میں نے سنا ہے حسین بڑا صبر کرتا ہے. بابا ظالم میرے سینے کے ذریعے آپ کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے. لو عزیزو, حسین نے آستینوں کو الٹا, نجف کا رخ کیا, اے بابا آپ بھی آئیے. مدینے کا رخ کیا, نانا آپ بھی آئیے. آسمان کا رخ کیا, ابراہیم نانا بابا دادا آپ بھی آئیے. اسماعیل دادا آپ بھی آئیے. لو عزیزو, کربلا کی زمین انبیاء سے بھر گئی. حسین نے پرچھی کی نہیں پکڑی, انبیاء نے منہ پھیرنا شروع کیے. اے حسین ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے. حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, دوسرے ہاتھ سے انی پکڑی. اب جو انی نکالی, خالی انی نہیں نکلی, انی میں الجھ کر علی اکبر کا کلیجہ. واہ اکبرہ, واہ مصیبتہ. سنو گے زگارو, برداشت نہیں کر پاؤ گے, سنو گے. حسین جب علی اکبر اس دنیا سے چلے گئے تو حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا, پٹکا کمر پہ باندھا. باندھنے کے بعد ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے رکھا, دوسرا ہاتھ کمر کے نیچے رکھا, یا علی کہہ کے اٹھایا, پھر رکھ دیا, پھر یا علی کہہ کے اٹھایا. جب نہ اٹھ سکا تو خیمے کا رخ کر کے کہا, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, آؤ اپنے بھائی کا لاشا لے جاؤ. زینب کی آواز آئی, بھیا سے نہ اٹھے گا, لاشا ہے برابر کا. بھیا سے نہ اٹھے گا, لاشا ہے برابر کا. میں پالنے والی ہوں, گودی میں اٹھا دوں گی. لو عزیزو, علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا, ساری بیویاں جمع ہو گئی. واہ اکبرہ, واہ مصیبتہ. حسین نے زینب کو بلا کے کہا, بی بی سب نظر آ رہی ہیں, علی اکبر کی ماں دکھائی نہیں دیتی. اکبر کی ماں کہاں ہے؟ اب جو جناب زینب جناب لیلا کے خیمے میں پہنچی, کیا دیکھا؟ جناب لیلا سجدہ شکر میں ہے. اے پروردگار, میری قربانی کو, میرے فدیے کو قبول کر لے. زینب نے بس ایک آواز دی, بھابی اکبر کی بارات واپس آ گئی. بھابی چلیے, بھائی ایک جملہ اور مجلس رحمت تمام. بھابی چلیے, علی اکبر کی بارات واپس آ گئی. لو بی بی نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا, مصلی لپیٹا. بی بی اٹھی, کبھی اس کونے میں جاتی ہیں, کبھی اس کونے میں, کبھی اس میں, کبھی اس پہ. جناب زینب دروازے پہ کھڑی ہوئی انتظار کریں گے. جب کافی دیر ہو گئی تو جناب زینب نے دروازے سے کہا, بھابی کیا ڈھونڈ رہی ہیں, آپ دروازے کی طرف کیوں نہیں آتی؟ سنو گے ماں نے کیا جواب دیا. کہتی ہے, بی بی میں کچھ ڈھونڈ نہیں رہی, کیا کروں, جب سے تم نے کہا نا اکبر واپس آ گیا, مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. ارے میرا اکبر میری بینائی لے گیا. واہ اکبرہ, واہ مصیبتہ, واہ علی سیعلم ظلمنا ایام. پروردگار اپنی واسطہ محمد علیہ امت کو ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما, سبب نجات اور توشہ آخرت قرار دے. حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے شرف فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عنایت فرما. خدایا مجھے بھی شفائے کامل عنایت فرما. خدایا ذاکرین کی ذاکری و سامعین کی حاضری کو قبول فرما. بزرگوں کا سایہ سروں پر برقرار فرما. خدایا جس جوان کی فاتحہ پڑھوائی گئی ہے اسے فشار قبر, تنہائی قبر, خلوت قبر سے محفوظ فرما. درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, جوار جناب علی اکبر میں جگہ عنایت فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم وارث کو ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حیدر رضا ابن محمد رضا کے حقوق سال فرما.